अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे अमीर बाद-दीन उस मंगोल कमांडर से कहता है इस सब में अर्तुगरुल मुलविस है। वो कमांडर कहता है इसको मेरे पास लाओ। इसके बाद वो सिपाही अमीर बाद-दीन को उस मंगोल कमांडर के पास ले आते हैं। मंगोल कमांडर कहता है इस सब में अर्तुगरुल ने क्या किया। अमीर बाद-दीन कहता है क्या हमें शक नहीं है कि उसी ने संदूक लिया है, उसी ने गश्त करने वाले सिपाहियों को भी मारा है। ये अर्तुगरुल ने किया है, मुझे कुछ वक्तों में साबित कर दूंगा। वो मंगोल कहता है तुम हर चीज का इल्जाम अर्तुगरुल पर लगाते हो, तुम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अर्तुगरुल पर इल्जाम लगाते हो। हमने तुम्हें अपनी ताकत दे रखी है, तुमने अर्तुगरुल को अभी तक खत्म क्यों नहीं किया। अमीर बाद-दीन कहता है जल्दी, बहुत जल्द, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे कत्ल कर देते हो तो अर्तुगरुल इस सब से अपने आप को बचा लेगा। इसके बाद वो मंगोल कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है इसको एक अलग कमरे में ले जाओ, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। और बेबुलाद जाने लगता है। वो मंगोल कमांडर कहता है अलबास्ती तुम यहीं रहो, हमें कुछ चीजों पर बात करनी है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे बिलगाय खातून अर्तुगरुल साहब के पास आती हैं और कहती हैं अर्तुगरुल साहब आपकी शादी की पेशकश ने मेरे कबीले में कुछ गलतफहमियों को जन्म दिया है। हर कोई सरगोशियां कर रहा है, मैं उनकी परवाह नहीं करती, लेकिन मुझे कुछ हैरानी है। अर्तुगरुल साहब कहती हैं पूछिए। बिलगाय खातून कहती हैं आपने मेरे भाई से मुझसे शादी करने का क्यों कहा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपके भाई और मैं दोनों कबाइल के दरमियान एक बेहतर भाईचारा कायम करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको शादी की पेशकश करना बेहतर होगा। बिलगाय खातून कहती हैं आपकी मुझसे शादी की पेशकश करने की वजह सिर्फ दोनों कबाइल का मफाद है। आप मुझे अपने घर में जगह देना चाहते हैं, और दिल का क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं दिल हमारी मर्जी से नहीं चलता बिलगाय खातून, दिल में मोहब्बत डालना या दिल से मोहब्बत निकाल देना आसान नहीं है। हमारी शादी दोनों कबाइल के इत्तेहाद की बुनियाद होगी, हमें एक अजीम मकसद के लिए शादी करनी चाहिए, यही अहम बात है। बिलगाय खातून कहती हैं और आपके बच्चे क्या वो कबूल करेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं यकीनन इतने सालों बाद कोई खातून हमारे घर में दाखिल होगी तो ये उनके लिए आसान नहीं होगा, उन्हें इसका आदी होने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। और आप उन्हें बर्दाश्त करेंगी। बिलगाय खातून कहती हैं अर्तुगरुल साहब आपको ये जान लेना चाहिए कि जब मैंने आपकी पेशकश पर हाँ कही तो मैं जानती थी कि क्या होने वाला है। इसके बाद बिलगाय खातून वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे वो मंगोल कमांडर बेबुलाद से कहता है तुम अमीर बाद-दीन की बातों के बारे में क्या कहते हो, क्या तुम भी सोचते हो कि अर्तुगरुल ही इसके पीछे है। बेबुलाद कहता है अमीर बाद-दीन ने एक निहायत ही पेचीदा अंदाजा लगाया है, इस सब के पीछे अर्तुगरुल हो सकता है, लेकिन हमें अंदाजों के साथ नहीं बल्कि सबूतों के साथ चलना होगा, और अमीर बाद-दीन जानता है कि ये कैसे करना है। वो कमांडर कहता है अमीर बाद-दीन नहीं, ये तुम करोगे, हाँ तुम करोगे। आज तक तुमने अपने फराइज पूरे किए हैं, तुमने बागी कबीलों को कत्ल किया, तुमने उन सब को मार डाला, अब तुम ये भी करोगे, तुम अर्तुगरुल को खत्म करोगे। बेबुलाद कहता है और अमीर बाद-दीन का क्या होगा। वो मंगोल कमांडर कहता है अमीर बाद-दीन अब से खत्म हो गया, वो कुछ वक्त हमारे साथ रहेगा, उसे सजा दी जाएगी, तुम्हें अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। अर्तुगरुल के भाई अब भी जिंदा हैं, संदूक भी लापता है और टैक्सों वाला मामला भी, तुम इन सब मामलात को संभाल लो, तुम अर्तुगरुल को खत्म करोगे अलबास्ती, तुम अर्तुगरुल को खत्म करोगे। बेबुलाद कहता है मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, तुम फिक्र न करो। इसके बाद बेबुलाद जाने लगता है। वो मंगोल कमांडर कहता है अलबास्ती अगर तुमने अपना काम पूरा कर दिया तो तुम इस इलाके के सरदार बन जाओगे, अगर तुम अपना काम नहीं कर सके तो हम अपनी फौज लाएंगे और न सिर्फ अर्तुगरुल का कबीला बल्कि हम तुम्हारे कबीले को भी खत्म कर देंगे। बेबुलाद कहता है मुझे दोबारा कभी भी अलबास्ती न कहना, सैकड़ों लोग इस नाम के पीछे पड़े हैं, वो सब इसे कत्ल करने के दर पे हैं। मेरा नाम बेबुलाद है, अगर तुमने मुझे दोबारा अलबास्ती कहा तो मैं अलबास्ती बन जाऊंगा। इसके बाद बेबुलाद और उसका सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे द्रागोस के पास कमांडर योरानोस आता है और कहता है हमने तमाम तैयारियां कर ली हैं जनाब, किले में पहले कभी भी इतने ज्यादा लोग नहीं थे। अर्तुगरुल और इसके सिपाही जब किले में दाखिल होंगे तो वो वापस नहीं जा सकेंगे। द्रागोस कहता है जैसा कि हम साथी हैं इसीलिए उसके साथ बहुत कम लोग आएंगे, तुम देख नहीं सकते। योरानोस कहता है आपने कहा कि अर्तुगरुल एक अजीम जंगजू है, क्या आपने उसके लिए कोई खुसूसी मौत का सोचा है। द्रागोस कहता है मैं ऐसे मंसूबे बनाना पसंद नहीं करता, मैं ऐसे लम्हात का लुत्फ उठाना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं। इसके मरने से पहले उसे मैं कम से कम असल द्रागोस का चेहरा जरूर दिखाऊंगा जिसने सौगूत को उसके लिए कैद खाना बना दिया। योरानोस कहता है जब उसे आपके बारे में पता चलेगा कि जंगोच इसे खत्म करेगा तो वो खुद ही मर जाएगा।
دراگوس کہتا ہے پہلے ارطغرل کی زندگی لی جائے گی، پھر ایک بڑی اور خون کی پیاسی فوج سوگوت میں داخل ہوگی، پھر شہنشاہ کی باری آئے گی اور پھر اس طرح بنے گا دراگوس شہنشاہ۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے دراگوس کے وہ تمام سپاہی اس غار کے باہر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں چھپ کر وہاں ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت کہتے ہیں ہم ان سب کو خاموشی سے قتل کریں گے۔ اوغوز کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ ترگت کہتے ہیں اگر انہیں حملے کا پتہ چلا تو وہ شاید سونے کو یہاں سے لے جائیں۔ تیر اندازو میرے اشارے کا انتظار کرو۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت اپنے ان تیر اندازوں کو اشارہ کرتے ہیں، تمام سپاہی اپنے تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں اور ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر نکل کر ان تمام سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور اس غار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی اندر پہنچتے ہیں تو سپاہی کہتا ہے حملہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ترگت اور ان کے سپاہی ان سپاہیوں کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں دوسری طرف سے تارا آتا ہے۔ ترگت کہتے ہیں اب تم اس کی قیمت چکاؤ گے جو تم نے کیا ہے۔ تارا کہتا ہے جو کر سکتے ہو کر لو، یہ سونا تمہارا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ترگت تارا کو مارنے لگ جاتے ہیں اور تارا زمین پر گر جاتا ہے اور دو سپاہی مکیس کی بیوی اور بچے کو وہاں سے لے آتے ہیں۔ ترگت اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں بچے اور خاتون کو باہر لے جاؤ سپاہیوں۔ تارا ترگت سے کہتا ہے تم میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اگر تم مجھے قتل کرنے والے ہو تو کر دو۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے دراگوس اور یورانوس قلعے میں ارطغرل صاحب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دراگوس یورانوس سے کہتا ہے ارطغرل کو یہاں ابھی تک آ جانا چاہیے تھا، وہ کہاں ہے؟ اتنے میں اس قلعے کا دروازہ کھلتا ہے تو دو سپاہی ایک صندوق لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے کیا ہوا؟ یہ صندوق کیسا ہے؟ وہ سپاہی کہتا ہے جناب یہ انہوں نے ہمارے محافظوں کو دیا ہے اور آپ کو دینے کو کہا۔ دراگوس اس صندوق کو کھولتا ہے تو اس میں تارا کا سر ہوتا ہے۔ دراگوس کہتا ہے تارا۔ یورانوس کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دراگوس کہتا ہے ارطغرل جب ہم اس کا شکار کرنے کے لیے قلعے میں انتظار کر رہے تھے تو اس نے پہلے ہی ہمارا شکار کر دیا ہے۔ یورانوس یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں وہ غار کیسے ملا؟ تمہارے آدمی کرتے کیا ہیں؟ یورانوس کہتا ہے ہم ان سے قیمت چکائیں گے جناب۔ دراگوس کہتا ہے نہیں، مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے، تم قلعے میں کھیل کھیلو، میں اپنا کام خود کروں گا۔ یورانوس کہتا ہے آپ کیا کریں گے جناب؟ دراگوس کہتا ہے اب کوئی کھیل نہیں ہوگا، میں آج ہی سرائے میں ارطغرل کو قتل کر دوں گا۔ اس کھیل کا خاتمہ ارطغرل کی موت ہوگا۔ آج میں نہ ہی زنگوچ ہوں اور نہ ہی میں دراگوس، میں موت ہوں موت، میں آج ارطغرل کی موت ہوں۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے ارطغرل صاحب کے پاس قندوز اور سلیمان آتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں سپاہی تیار اور ہوشیار ہونے چاہیے جوانوں، آج رات کا کام بہت اہم ہے، تمہیں اپنے سپاہیوں کو ایک مشکل امتحان سے پرکھنا چاہیے۔ سلیمان کہتا ہے مضبوط تلواریں اصل بہادری اور ایک قابل بھروسہ دوست، ہم اس سب کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے حضور۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں مجھے اس پر کوئی شک نہیں، لیکن کیا وہ سب ایک سپاہی ہونے کے لیے کافی ہیں سلیمان؟ سلیمان کہتا ہے ایک تیز گھوڑے اور ایک تیز ڈھال سے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہمیں پہلے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے بیٹے، بہادروں کے لیے میدان جنگ پوری زندگی ہوتا ہے، تمہیں مختلف دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار اکیلی تلوار ہی دشمنوں کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے کافی ہوتی ہے، کبھی کبھار تمہیں امن قائم کرنا پڑتا ہے تاکہ تم ایک بڑی جنگ کی تیاری کر سکو۔ اگر تم ایک ہی طریقہ ہر جنگ میں استعمال کرو گے تو تھوڑے عرصے بعد تمہارے دشمن جان جائیں گے کہ تم کیا کرو گے، اور پھر ایک دن آئے گا جب وہ جان جائیں گے کہ تمہیں کیسے ہرانا ہے۔ اسی لیے تم شیر جتنے ہی بہادر کیوں نہ ہو، تمہیں چالاک بننا ہوگا۔ گدھ شیر کا دشمن ہوتا ہے اور گیدڑ بھی، کیا وہ شیر کو ہرا سکتے ہیں؟ قندوز کہتا ہے شیر ان دونوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اور اگر دونوں اکٹھے ہو کر شیر کو مارنے آ جائیں تو شیر کا کیا ہوگا جوانوں؟ ہر شیر میں ہمت ہوتی ہے لیکن ان میں سے کچھ کے پاس دماغ نہیں ہوتا۔ بے دماغ شیر اپنی ہمت کا استعمال کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں دونوں سے لڑتا ہے اور تھک جاتا ہے، شاید کچھ زخم بھی کھاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، لیکن ایک چالاک شیر ایک ہی وقت میں دونوں سے نہیں لڑتا، پہلے وہ انہیں ایک دوسرے سے لڑاتا ہے، وہ انہیں چارہ ڈالتا ہے۔ جب گدھ اور گیدڑ چارے کے لیے لڑ رہے ہوں، چالاک شیر حملے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک دشمن دوسرے دشمن کو تباہ کر لیتا ہے تو شیر کا ایک دشمن کم ہو جاتا ہے اور پھر وقت آنے پر وہ اپنے اکیلے دشمن کو اپنے پنجوں سے مسل دیتا ہے۔ اب تم سمجھے کہ ایک سپاہی کیسے بنا جاتا ہے؟ سلیمان کہتا ہے مضبوط ایک بھیڑیے کی طرح، عثمان کہتا ہے بہادر اور چالاک ایک شیر کی طرح۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بہادروں ماشاءاللہ، اب اپنا کام کرو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں او عبد الرحمن چلو بازار چلیں اور معائنہ کریں تاکہ ہمیں لوگوں کے مسائل کا پتہ چلے۔ اس کے بعد
ارطغرل صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوستو یہ قسط یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سبق ٹی وی یوٹیوب چینل، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حساب کتاب اور اہل جہنم پارٹ 3۔ اگلی شخصیت جسے حساب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی آسمہ تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ اسے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تم مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا، یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی؟ آسمہ کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی جگہ فرشتے نے کہا، پروردگار، یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آسمہ سے اگلا سوال شروع ہوا، زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے خرچ کیا اور کہاں سے حاصل کیا؟ علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا؟ زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ اور ان جیسے دیگر سوالات ایک کے بعد ایک کیے جاتے رہے، مگر ہر سوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتے گیا۔ آخر کار آسمہ چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، پروردگار، میں آج کے دن سے غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیاں، رشتوں اور مزوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب، مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی، اگر تمہیں ایک موقع اور دے دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، تم اندھی بنی رہی، اسی لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھوں میں پھینک دیے جاؤ گی، لیکن تمہاری کوئی معافی نہیں اور دوسرا موقع نہیں۔ پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ آسمہ کا انجام دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میرے لاشعور میں یہ خوف تو پوری طرح مجزن تھا کہ اگر اسی طرح میرے بیٹے جمشید کے ساتھ ہوا تو یہ منظر میں دیکھ نہ سکوں گا۔ میں نے صالح سے کہا، میں اب یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں پاتا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ صالح میری کیفیت کو سمجھ رہا تھا، وہ بغیر کوئی سوال کیے میرا ہاتھ پکڑے ایک دوسری سمت چلا گیا۔ راستے میں جگہ جگہ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ کن صدیوں تک میدان حشر کے سخت ترین ماحول کی اذیتیں اٹھا کر لوگ آخری درجے میں بدحال ہو چکے تھے۔ میدان حشر میں بار بار لوگوں کا نام پکارا جاتا، جس کا نام لیا جاتا 2 فرشتے تیزی سے اس کی سمت جھپٹتے اور اس کو لے کر پروردگار کے حضور پیش کر رہے تھے۔ لگتا تھا کہ فرشتے مسلسل اپنے شکار پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے اس مجمع سے بالا تر اپنے مطلوب شخص کو ڈھونڈ لیتے۔ میری متلاشی نگاہیں لاشعوری طور پر جمشید کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ صالح میری کیفیت کو جانے، میں جان بوجھ کر تمہیں اس کے پاس نہیں لے کر جا رہا۔ اس کی بیوی، بچے، ساس، سسر، سب کے لیے پہلے ہی جہنم کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اور کچھ نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس سے نہ ملو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی فیصلہ کر دے۔
اس کی بات سن کر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری کیفیت بہت اداس اور غمگین ہو جاتی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا۔ میں سالے سے کہنے لگا، میرے رب کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ میں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہوں، میرا مالک، میرا داتا اس سے 1000 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ ساری مخلوقات اپنی اولاد کو جتنا چاہتی ہے۔ میرا رب اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ جمشید کی معافی کی اگر 1% بھی گنجائش ہوئی تو اللہ اسے یقیناً معاف کر دے، اور اگر وہ کسی صورت معافی کے لائق نہیں تو رب کہ ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر صالح مسکرایا اور بولا، تم بھی بہت عجیب ہو، اتنے عجیب ہو کہ بس، ہاں شاید میں عجیب ہوں، مگر ایک کریم رب کا بندہ ہوں۔ اس نے میرے قلب پر سکینت نازل کر دی ہے، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے ہم جا کہاں رہی ہیں؟ یہ ہوئی نہ بات، اب تم لوٹے ہو، اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کی گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہی ہیں۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر کچھ لوگ جو ابھی بھی معاف کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا، بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے، مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو، اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں، جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا تھا۔ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ صالح مجھے یہ تفصیل بتا رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے جہاں سے ہم نیچے کا منظر بالکل صاف دیکھ رہے تھے۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستے پر کھائی اور رش بڑھنے لگا۔ یہاں ظالم اور فاسق و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا، اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ڈھونس دیا گیا تھا۔ وقفے سے جہنم کے شعلے بڑھتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو ہلا رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی جنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں جا گرتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی۔ لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھیلانگتے ہوئے بھاگتے۔ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا یہ گولا ان کا استقبال کرنے آتا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اضافہ ہو جاتا۔ صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا، وہاں دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اس سمت میں دیکھا، مجھے وہاں کی ساری آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی، تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو، اگر کوئی عذاب ہوا تو ہم بچا لیں گے۔ کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو، یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو؟ تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکال لینے والے لوگ تھے۔ وہ لیڈر جواب دیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے ہم خود نہ بچتے۔ ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا جو ہم کہیں گے وہ ضرور مانو۔ ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی،
हमारे रास्ते पर चलने में तुम्हारे अपने मफादात थे। अब तो हम मिलकर ही इस अजाब को भुगतते हैं। इस पर पैरोकार कहते हैं, ए अल्लाह, हमारे इन लीडरों ने हमें गुमराह किया, इनको दुगना अजाब दे। जवाब में वो लीडर झुंझला कर कहते हैं, हमें बददुआ देकर तुम्हें अपनी हालत कौन सी अच्छी हो जानी है। इस गुफ्तगू पर साले ने तबसरा किया, इन सब के लिए ही दुगना अजाब है, क्योंकि जो पैरोकार थे वो बाद वालों के लीडर बन गए और इनका इसी तरह गुमराह और उनको भी इसी तरह गुमराह किया। देखो इनकी मजीद पैरोकार आ रहे हैं। मैंने देखा तो वाकई इस हजूम में धक्कम पेल शुरू हो गई, क्योंकि कुछ और लोग इनकी तरफ आए थे। वो लीडर बोले, इन बदबख्तों को भी यही आना था, पहले ही जगह इतनी तंग है, ये बदबूदार लोग और आ गए। मैं आने वाले इस बदतरीन इस्तकबाल पर आपे से पाए और इतनी झगड़ा शुरू हो जो थोड़ी देर बाद मारपीट में तब्दील हो गया। अहले जहन्नुम एक दूसरे को बुरा वाला कहते, गालियां बकते और दस्तों का रिवाह हो गए। लाते घूसे, धक्कम पेल और चीखों पुकार और हफ्ज़दा माहौल में लोगों की जो हालत हो रही थी, जाहिर है मैं सिर्फ देख और सुनकर इसका अंदाजा नहीं कर सकता था, मगर मुझे यकीन था कि ये लोग अपनी दुनिया की जिंदगी को याद करके जरूर रो रहे होंगे, जिसमें इनके पास सारे मौके थे। अगर जन्नत की नेमत को छोड़कर उन्होंने अपने लिए जहन्नम के इस वहशत को पसंद कर लिया, सिर्फ चंद रोज मजों, फायदों और ख्वाहिशात और तासुबात की खातिर। साले मुझसे कहने लगा, अभी तो ये लोग जहन्नम में गए ही नहीं, वहाँ तो इससे कहीं बढ़कर अजाब होगा। इनके गले में गुलामी और जिल्लत की इनामत के तौर पर तोप पड़ा होगा। पहनने के लिए गंधक और तारकोल के कपड़े मिलेंगे जो दूर ही से आग को पकड़ लेंगे। ये आग इनके चेहरे और जिस्म को झुलसा देगी। वो अजियत से तड़प रहे थे, मगर कोई इनकी मदद को ना आएगा और ना इन पर तरस खाया जाएगा। फिर इनकी झुलसी हुई जिल्द की जगह नई जिल्द पैदा की जाएगी, जिससे इन्हें शदीद खारिश होगी। ये अपने आप को खुजलते खुजलते लहूलुहान कर लेंगे, मगर इनकी खुजली कम ना होगी। जब कभी इन्हें भूख लगेगी तो इन्हें खाने के लिए खारदार झाड़ियां और कड़वे जहरीले दरख्त के वो फल दिए जाएंगे जिन पर कांटे लगे होंगे, जबकि पीने के लिए गलीज और बदबूदार पीप, उबलता हुआ और खोलता हुआ तेल जो पेट में जाकर आग की तरह खोलेगा। और प्यास का आलम ये होगा कि ये लोग इसको तोंस लेंगे, ऊंट की तरह पीने पर मजबूर होंगे। वो पानी इनके पेट की अंतड़ियां काट कर बाहर निकाल देगा। अगली शख्सियत जिसे हिसाब के लिए पेश किया गया, इसे देखकर मेरी अपनी हालत खराब हो गई। ये कोई और नहीं, मेरी बेटी लैला की सहेली आसमा थी। इसकी हालत पहले से भी ज्यादा अबतर थी। इसे बारगाहे इलाही में पेश किया गया। पहला सवाल हुआ, 5 वक्त नमाज पढ़ी या नहीं? इसके जवाब में वो बिल्कुल खामोश खड़ी रही। दोबारा कहा गया, क्या तुम मफलूज थी? क्या तू खुदा को नहीं मानती थी? क्या तू खुद को माबूद समझती थी? क्या तेरे पास हमारे लिए वक्त नहीं था, या हमारे सिवा कोई और था जिसने तुझे दुनिया भर की नेमतें दी थी? आसमा को अपनी सफाई में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इसकी जगह फरिश्ते ने कहा, परवरदिगार, ये कहती थी कि खुदा को हमारी नमाज की जरूरत नहीं। खूब, इसने ठीक कहा था, मगर अब इसको ये मालूम हो गया होगा कि नमाज की जरूरत हमें नहीं, खुद इसको थी। नमाज जन्नत की कुंजी है, इसके बगैर कोई जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है? इसके बाद आसमा से अगला सवाल शुरू हुआ, जिंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, माल कहाँ से खर्च किया और कहाँ से हासिल किया, इल्म कितना हासिल किया और इस पर कितना अमल किया, ज़कात, इंसानों की मदद, रोज़ा, हज, ये और इन जैसे दीगर सवालात एक के बाद एक किए जाते रहे, मगर
हर सवाल इसकी जिल्लत और रसवाई में इजाफा करते गया। आखिरकार आसमां चीख मार कर रोने लगी और कहने लगी, परवरदिगार, मैं आज के दिन से गाफिल रही, सारी जिंदगी जानवरों की तरह गुजारी, उम्र भर दौलत, फैशन, दोस्तियां, रिश्तों और मज़ों में मशगूल रही, तेरी अजमत और इस दिन की मुलाकात को भूली रही। मेरे रब, मुझे माफ कर दे, बस एक दफा मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, फिर देख मैं सारी जिंदगी तेरी बंदगी करूंगी, कभी नाफरमानी नहीं करूंगी, बस मुझे एक मौका और दे दे। यह कहकर वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगी। मैं तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दूं तब भी तुम वही करोगी, अगर तुम्हें एक मौका और दे दूं तब भी तुम्हारे रवैये में तब्दीली नहीं आएगी। मैंने अपना पैगाम तुम तक पहुंचा दिया था, मगर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बनी रही, तुम अंधी बनी रही, इसलिए आज तुम जहन्नम के तारीक गढ़ों में फेंक दिए जाओगी। लेकिन तुम्हारी कोई माफी नहीं और दूसरा मौका नहीं। फिर इसके साथ भी वही हुआ जो इससे पहले वाले लोगों के साथ हुआ। आसमां का अंजाम देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरे लाशऊर में यह खौफ तो पूरी तरह मुजज़न था कि अगर इसी तरह मेरे बेटे जमशेद के साथ हुआ तो ये मंजर मैं देख ना सकूंगा। मैंने साले से कहा, मैं अब यहाँ ठहरने की हिम्मत नहीं पाता, मुझे यहाँ से ले चलो। सालेह मेरी कैफियत को समझ रहा था। वो बगैर कोई सवाल किए मेरा हाथ पकड़े एक दूसरी सिमत चला गया। रास्ते में जगह जगह इंतहाई इबरतनाक मनाजर थे। अनगिन सदियों तक मैदान हशर के सख्त तरीन माहौल की अजीतें उठाकर लोग आखिरी दर्जे में बदहाल हो चुके थे। मैदान हशर में बार बार लोगों का नाम पुकारा जाता, जिसका नाम लिया जाता। दो फरिश्ते तेजी से इसकी सिमत झपटते और इसको लेकर परवरदिगार के हुजूर पेश कर रहे थे। लगता था कि फरिश्ते मुसलसल अपने शिकार पर निगाह रखे हुए हैं और लाखों करोड़ों की इस मजमे से बालातर अपने मतलूब शख्स को ढूंढ लेते। मेरी मतलाशी निगाहें लाशऊरी तौर पर जमशेद को ढूंढ रही थी, मगर वो मुझे नजर नहीं आ रहा था। सालेह मेरी कैफियत को जान गया। मैं जानबूझकर तुम्हें इसके पास नहीं लेकर जा रहा। इसकी बीवी, बच्चे, सास, ससुर सबके लिए पहले ही जहन्नम का फैसला सुनाया जा चुका है और कुछ नहीं मालूम कि इसका अंजाम क्या होगा। बेहतर यही है कि तुम इससे ना मिलो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला खुद कोई फैसला कर दे। इसकी बात सुनकर तो होना तो ये चाहिए था कि मेरी कैफियत बहुत उदास और गमगीन हो जाती, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ। मैं साले से कहने लगा, मेरे रब का जो फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। मैं अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरा मालिक, मेरा दाता इससे 1000 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। बल्कि सारी मखलूकात अपनी औलाद को जितना चाहती है, मेरा रब इससे बढ़कर अपने बंदों पर शफकत फरमाने वाला है। जमशेद की माफी की अगर 1% भी गुंजाइश हुई तो अल्लाह उसे यकीनन माफ कर देगा, और अगर वो किसी सूरत माफी के लायक नहीं तो रब
کہ ایسے کسی مجرم سے مجھے کوئی ہمدردی رہی، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر صالح مسکرایا اور بولا، تم بھی بہت عجیب ہو، اتنی عجیب ہو کہ بس، ہاں شاید میں عجیب ہوں، مگر ایک کریم رب کا بندہ ہوں۔ اس نے میرے قلب پر سکینت نازل کر دی ہے۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ یہ ہوئی نہ بات، اب تم لوٹے ہو، اب تم دوبارہ ایک باپ سے عبداللہ بنے ہو۔ لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ابھی تک لوگوں کی نجات کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر کی اس سختی کو بہت سے لوگوں کی گناہوں کی معافی کا سبب بنا کر ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں معاف کر رہے ہیں۔ تم نے اتفاق سے سارے مجرموں کا حساب کتاب ہوتے دیکھ لیا، مگر کچھ لوگ جو ابھی بھی معاف کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے انصاف میں کوئی سچی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میں نے صالح کی بات کے جواب میں کہا، بے شک میرا رب بڑا قدردان ہے، مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہم دراصل جہنم کی سمت جا رہے ہیں۔ میں تمہیں اب اہل جہنم سے ملوانا چاہ رہا ہوں۔ تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت اہل جہنم کو جہنم کے قریب پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ جو تم میدان دیکھ رہے ہو، اس میں الٹے ہاتھ کی سمت ایک راستہ بتدریج گہرا ہو کر کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جہنم کے ساتوں دروازے اسی کھائی سے نکلتے ہیں، جیسا کہ تم نے قرآن میں پڑھا تھا۔ ان 7 دروازوں میں 7 مختلف قسم کے مجرم داخل کیے جائیں گے۔ صالح مجھے یہ تفصیل بتا رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا میدان میں نشیب کی سمت ایک راستہ اتر رہا تھا۔ ہم اس راستے پر نہیں گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلند زمین تھی اس پر چلتے رہے۔ تھوڑی دیر میں یہ راستہ تنگ ہو کر کھائی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ ہم اوپر ہی تھے جہاں سے ہم نیچے کا منظر بالکل صاف دیکھ رہے تھے۔ اس راستے پر جگہ جگہ فرشتے تعینات تھے جو مجرموں کو مارتے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر اس تنگ راستے پر کھائی اور رش بڑھنے لگا۔ یہاں ظالم اور فاسق و فاجر لوگ تھے جن کے انجام کا اعلان ہو چکا تھا، اور جہنم میں داخلے سے قبل انہیں جانوروں کی طرح ایک جگہ ڈھونس دیا گیا تھا۔ وقفے سے جہنم کے شعلے بڑکتے اور آسمان تک بلند ہوتے چلے جاتے۔ ان کے اثر سے یہاں کا سارا آسمان سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ان کے دہکنے کی آواز ان مجرموں کے دلوں کو ہلا رہی تھی۔ کبھی کبھار کوئی چنگاری جو کسی بڑے محل جتنی وسیع ہوتی اس کھائی میں جا گرتی، جس سے زبردست ہلچل مچ جاتی۔ لوگ آگ کے اس گولے سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو کچلتے اور پھیلانگتے ہوئے بھاگتے۔ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا جب کچھ بڑے مجرم اس گروہ کی طرف لائے جاتے تو آگ کا یہ گولا ان کا استقبال کرنے آتا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی اذیت اور تکلیف میں اضافہ ہو جاتا۔ صالح نے ایک سمت اشارہ کر کے مجھ سے کہا، وہاں دیکھو۔ جیسے ہی میں نے اس سمت میں دیکھا، مجھے وہاں کی ساری آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ کچھ لیڈر اور ان کے پیروکار تھے جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہارے کہنے پر حق کی مخالفت کی۔ تم کہتے تھے کہ ہماری بات مانو، اگر کوئی عذاب ہوا تو ہم بچا لیں گے۔ کیا آج ہمارے حصے کا کوئی عذاب تم اٹھا سکتے ہو، یا کم از کم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی بتا دو؟ تم تو بڑے ذہین اور ہر مسئلے کا حل نکال لینے والے لوگ تھے، وہ لیڈر جواب دیتے ہیں۔
اگر ہمیں کوئی راستہ معلوم ہوتا تو پہلے ہم خود نہ بچتے۔ ویسے ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا، جو ہم کہیں گے وہ ضرور مانو۔ ہم نے زبردستی تو نہیں کی تھی، ہمارے راستے پر چلنے میں تمہارے اپنے مفادات تھے۔ اب تو ہم مل کر ہی اس عذاب کو بھگتیں گے۔ اس پر پیروکار کہتے ہیں، اے اللہ، ہمارے ان لیڈروں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے۔ جواب میں وہ لیڈر جھنجھلا کر کہتے ہیں، ہمیں بد دعا دے کر تمہیں اپنی حالت کون سی اچھی ہو جانی ہے۔ اس گفتگو پر صالح نے تبصرہ کیا، ان سب کے لیے ہی دگنا عذاب ہے، کیونکہ جو پیروکار تھے وہ بعد والوں کے لیڈر بن گئے اور ان کا اسی طرح گمراہ اور ان کو بھی اسی طرح گمراہ کیا۔ دیکھو ان کی مزید پیروکار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو واقعی اس ہجوم میں دھکم پیل شروع ہو گئی، کیونکہ کچھ اور لوگ ان کی طرف آئے تھے۔ وہ لیڈر بولے، ان بدبختوں کو بھی یہی آنا تھا، پہلے ہی جگہ اتنی تنگ ہے، یہ بدبودار لوگ اور آ گئے۔ نئے آنے والے اس بدترین استقبال پر آپس سے مائل ہو گئے اور ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا، جو تھوڑی دیر بعد مار پیٹ میں تبدیل ہو گیا۔ اہل جہنم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، گالیاں بکتے اور دستوں کا رواں ہو گئے۔ لاتیں غصے، دھکم پیل اور چیخو پکار اور حب زدہ ماحول میں لوگوں کی جو حالت ہو رہی تھی، ظاہر ہے میں صرف دیکھ اور سن کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر کے ضرور رو رہے ہوں گے، جس میں ان کے پاس سارے موقع تھے، مگر جنت کی نعمت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے لیے جہنم کے اس وحشت کو پسند کر لیا، صرف چند روز مزوں، فائدوں اور خواہشات اور تعصبات کی خاطر۔ سارے مجھ سے کہنے لگا، ابھی تو یہ لوگ جہنم میں گئے نہیں، وہاں تو اس سے کہیں بڑھ کر عذاب ہوگا۔ ان کے گلے میں غلامی اور ذلت کی علامت کے طور پر توق پڑا ہوگا، پہننے کے لیے گندک اور تارکول کے کپڑے ملیں گے جو دور ہی سے آگ کو پکڑ لیں گے۔ یہ آگ ان کے چہرے اور جسم کو جھلسا دے گی۔ وہ اذیت سے تڑپ رہیں گے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آئے گا اور نہ ان پر ترس کھایا جائے گا۔ پھر ان کی جھلسی ہوئی جلد کی جگہ نئی جلد پیدا کی جائے گی، جس سے انہیں شدید خارش ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو کھجلتے کھجلتے لہولہان کر لیں گے، مگر ان کی کھجلی کم نہ ہوگی۔ جب کبھی انہیں بھوک لگے گی تو انہیں کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں اور کڑوے زہریلے درخت کے وہ پھل دیے جائیں گے جن پر کانٹے لگے ہوں گے، جبکہ پینے کے لیے غلیظ اور بدبودار پیپ، ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا تیل، جو پیٹ میں جا کر آگ کی طرح کھولے گا۔ اور پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کو تونس لیں گے، اونٹ کی طرح پینے پر مجبور ہوں گے۔ وہ پانی ان کے پیٹ کی انتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ دوستو، اس کہانی کا ابھی نیکسٹ پارٹ باقی ہے، تب تک اللہ حافظ۔